بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت سیکٹری رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب میں تمام اپنے سامعین کو اور معزز جو میڈیا سے ہمارے پارٹنرز آئے ہیں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. آج ہم اس جگہ پہ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو پنجاب ایمیچور 2023 کا جو چیمپئن شپ ہے وہ اس کا انعقاد آج سے شروع ہو چکا ہے. یہ 3 دن کی ایکٹیویٹی ہے جس میں 20 اکتوبر سے لے کے 22 اکتوبر تک یہ مقابلہ رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب میں منعقد کیا جا رہا ہے. آج اس کا پہلا دن ہے. یہ بات ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ رومانزا نے لاسٹ ایئر بھی یہ مقابلہ یہاں پہ رومانزا میں کروایا تھا پنجاب ایمیچور کا. اور یہ پنجاب ایمیچور کی یہ ایک بہت اہمیت ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایمیچورز ہیں ان کی پرفارمنس اس میچ میں جو ہوتی ہے اس پہ بیس کر کے ان کی پاکستان میں رینکنگ کی جاتی ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا پاکستان میں بیسٹ ایمیچور ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ میچ وچ از بینگ کنڈکٹڈ ٹوڈے فار آل دی ایمیچورز آف پاکستان. اس موقع پہ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 12 مختلف کلبز سے ہمارے پاس پورے پنجاب سے 12 کلب سے اس وقت کھلاڑی ہمارے پاس رومانزا میں آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. اس میچ میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کی تعداد کم و بیش 100 کے قریب ہے. سو یہ بڑی ایک ہیلدی پارٹیسپیشن ہے جو اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں سپورٹس لورز بہت سارے ہیں اور ہم پاکستان میں سپورٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس پروموشن میں گولفنگ فیڈریشن، پاکستان گولفنگ فیڈریشن، پنجاب گولفنگ ایسوسی ایشن اور خاص طور پہ رومانزا گولف اینڈ کنٹری کلب کا ایک کلیدی کردار ہے. یہ جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں 6 مختلف کیٹیگریز ہیں جن میں سینئر ایمیچورز ہیں، جس میں ایمیچورز ہیں، جس میں لیڈیز ہیں، لیڈی ایمیچورز ہیں، جس میں بوائز انڈر 21 ایئرز آف ایج اور جس میں گرلز انڈر 18 ایئرز آف ایج. سو اس میں گرلز بھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 کیٹیگریز ہیں اور تمام جو ہے پارٹیسپینٹس بڑی دور سے آئے ہیں اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ رومانزا ان کو ایک بہترین فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. میں اس موقع پہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایشیا پیسیفک گولف کنفیڈریشن کے ٹرائلز بھی جو ہیں، جو ہمارے سینئر ایمیچورز جو ہیں جن کی عمر 55 سال اور اس سے زیادہ ہے، ان کے ٹرائلز بھی یہاں پہ ہو رہے ہیں. وہ یہاں پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یقینی طور پہ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے کہ رومانزا میں کیوں ہو رہے ہیں. رومانزا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا گولف کورس ہے. یہاں کے گرینز، یہاں کے فیئر ویز، یہاں کے بنکرز، یہاں کی لیکس ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں جو کہ ہمارے جو سلیکٹڈ پلیئرز ہیں جو یہاں سے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بیرون ممالک میں جاتے ہیں ان کو وہ ایک فیل آتی ہے کہ وہاں پہ جا کے کس طریقے سے کھیلنا ہے. پہلے اگر یہ کسی اور جگہ پہ ہوتا تھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے جو کھلاڑی بیرون ممالک حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی کیونکہ ان کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا تھا جہاں سے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پرفارمنس کی ریہرسل کر سکیں اور اچھا پرفارم کر سکیں. I think Romanza should be very proud of what we've achieved in the first 2 years since opening in February 2022. The achievement of having young juniors coming through the ranks of a non-golfing public in Multan, it's been fantastic. With last year, 2022, a summer camp of having approximately 70 juniors participating, and in 2023, over 150 participating. That's a huge increase in participation. From that, we've developed the juniors into some of those juniors are now playing in our monthly medal, so they're having handicaps of 18 or less to participate. And something more encouraging is the female junior participation. We now have 7 or 8 young ladies between the age of 12 to 16, all playing on a Sunday afternoon in what we call a hit and giggle group. So that's very encouraging, not just for Romanza, but for Pakistan moving forward with junior golf.
without a question, we've just been voted the best golf club in Pakistan in the 2023 World Golf Awards. That stands alone saying what we are. We're a championship golf course. We have superb turf on the golf course, on the fairways, greens. We have a superb clubhouse. There's nothing rating to Ramanza in Pakistan at this stage. I recently took the secretary to Dubai last year, and we can quite easily stand up and pat ourselves on the back and say we are equal to the best in Dubai, and that means a lot. So without a question, I think we're probably the best in South Asia. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रोमांजा गोल्फ कोर्स है ये पाकिस्तान में एक यूनिक सिग्नेचर और एक बेंच मार्क है गोल्फ कोर्स इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड इन टर्म्स ऑफ गोल्फ ऑपरेशंस। हमारे पास इको बंकर्स है जो सबसे यूनिक क्वालिटी है। ऐसे इको बंकर्स आपको पूरे पाकिस्तान में किसी गोल्फ कोर्स में नहीं मिलते। सेकेंडली हमारे पास जो ग्रास टर्फ यूज़ हुआ है वो है प्लैटिनियम पेस्पेलम टी। ऐसा टर्फ पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलता। और हमारे पास जो ग्रीन्स की स्पीड है कंपैरेटिव टू अदर गोल्फ कोर्सेज इन पाकिस्तान, वी आर ऑन द टॉप माशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास लेक्स हैं, हमारे पास जो इरीगेशन सिस्टम है, मोस्ट एडवांस इरीगेशन सिस्टम हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम यूज़ हो रहा है। इसके साथ हमारे पास गोल्फ कोर्स मेंटेनेंस के जो इक्विपमेंट हैं वो हमारे टोरो, जॉन डियर जो इंटरनेशनल एक यूज़ होते हैं मुख्तलिफ गोल्फ कोर्सेज में, जो जहाँ पे US चैम्पियनशिप्स होती हैं, उन्हीं इक्विपमेंट्स के साथ हम पाकिस्तान में मेंटेन कर रहे हैं इस गोल्फ कोर्स को, जो कि एक पाकिस्तान में ये बेंचमार्क है गोल्फ कोर्स मेंटेनेंस का और गोल्फ कोर्सेज के लिए और तमाम पाकिस्तान के लिए। जैसे मैं खुद US से आया हूँ पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पे भी गोल्फ कोर्सेज विज़िट किए हैं, मैंने टर्की में भी किए हैं, मैंने UK में भी किए हैं विज़िट। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं नज़र आया पाकिस्तान में, इवन कि मुझे पाकिस्तान में जो रोमांजा का गोल्फ कोर्स है ये US के गोल्फ कोर्स से भी बेहतर लगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा कि हम एक इंटरनेशनल इवेंट इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान मुल्क में रोमांजा में ही लेके आएँ, जिससे हमारा जो पोर्ट्रे है हमारी मेंटेनेंस का, हमारे क्लब का, हमारे रोमांजा का, हमारे DHA मुल्तान का वो इंटरनेशनल मैप पे आ जाए, जिससे बाद में एक इंटरनेशनल इवेंट के आने से और सारे इंटरनेशनल में मेरा जो अपना ऑब्जेक्टिव है सर के अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिगेडियर फयाज साहब कि हम इंटरनेशनल US चैम्पियनशिप पाकिस्तान में लेके आएँ। रोमांजा में जो मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड है, आप किसी टाइम पे कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करवा सकते हैं, इवन कि आप कल भी प्रिपेयर फॉर द इंटरनेशनल इवेंट इवन टुडे। तो किसी टाइम भी इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल का पाकिस्तान में गोल्फ कोर्स रोमांजा में हो सकता है। उसके लिए जो हमारी प्लानिंग है वो ऑलरेडी हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम इसको मेंटेन डे 1 से इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मेंटेन कर रहे हैं, ताकि हमारे पास इंटरनेशनल इवेंट आए या ना आए, हमने इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स अपने मेंबर्स को भी देना है, साथ साथ सिर्फ हमने इंटरनेशनल इवेंट को नहीं देना। ये हमारी यूनिक क्वालिटी गोल्फ कोर्स की भी है और मैनेजमेंट की भी है कि हम एक मेंबर्स को भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे 1 से दे रहे हैं। जी, हमें ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं और साउथ पंजाब में इससे पहले ऐसा गोल्फ कोर्स नहीं था, और पूरे पाकिस्तान में हमें कहना चाहिए कि रोमांजा के स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स नहीं था। जो इससे पहले कंपैरेटिवली जिससे हमें कंपेयर भी किया जाता था वो है राया गोल्फ कोर्स, लेकिन दैट इज़ फार बिहाइंड अभी, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं बना हुआ। हमारा लेआउट ही आप देख लें तो वो 270 एकड़्स ग्रीन एरिया है, जो किसी कोर्स का नहीं है पाकिस्तान में। दिस इज़ यूनिक टू साउथ एशिया। तो हमारा कोर्स तो बहुत बेहतर है। इसकी डेवलपमेंट के लिए जैसे आपने पूछा, तो उसमें हम ये कहेंगे कि जी साउथ पंजाब में गोल्फ का इतना ना इन्वायरमेंट था ना यहाँ पे थी। इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने समर कैंप्स शुरू किए हैं, जिसका भी जिक्र भी किया था मिस्टर सैम ने। वो यूँ है कि जी यहाँ पे हमें स्क्रैच से गोल्फर्स बनाने पड़े। यहाँ पे गोल्फिंग इन्वायरमेंट थी ही नहीं। तो अल्लाह के फजल से हमारी टीम ने काफ़ी काम किया है और हमारे जो मेंबर्स हैं अभी 700 के अराउंड हैं, तो उन्हीं से हमने डेवलप किए हैं गोल्फर्स। आपने समर कैंप्स में हमारे जो फर्स्ट ईयर में हमने कराया था उसमें 70 पार्टिसिपेंट थे। इस साल हमारे 150 के करीब थे, जिसमें जूनियर बच्चे, गर्ल्स, इवन फैमिलीज़, लेडीज़ ने बहुत सारी थी, विच इज़ यूनिक। इवन कराची और लाहौर जैसे शहर जो हैं जहाँ पे वहाँ पे लेडीज़ गोल्फ डेवलपमेंट बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई सी के 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन हम यहाँ इस खित्ते में गोल्फ को बहुत प्रमोट कर पाएंगे, जो पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर मैं आपको 1 साल का ही अपना थोड़ा सा बता दूँ तो 1 साल में हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ग्रुप्स हैं हु प्ले गोल्फ, पाकिस्तान में भी खेलते हैं और बाहर जाके भी खेलते हैं, जिसमें से फेमस ग्रुप है, लेजेंड्स ग्रुप है, मुलिगन्स ग्रुप है, मैनिएक ग्रुप है। इस तरह कोई 10-12 ग्रुप्स बने हुए जिसमें 50 लोगों से लेके 150 लोगों तक शामिल है। वो सब के सब पाकिस्तान में आए हैं और रोमांजा में खेले हैं,
اور ان سب کا یہی خیال ہے کہ یہ تو وہی گولف کورس ہے اور وہی سٹینڈرڈ ہے جو ہمیں دنیا بھر میں جا کے اتنی مہنگی بکنگز کے بعد ملتا ہے. تو وی ول کم ایوری ایئر، اور اللہ کے فضل سے ابھی یہ دوسرا سال ہے ہمارا، اینڈ ایوری بڈی از آلریڈی کمنگ، اور کچھ نے ہمارے سے بکنگ کروا بھی لی ہے. اسی طرح ہم انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے، گولفنگ ٹورزم کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ امبیسیز کو ایکسیس کر رہے ہیں. جو فارن پلیئرز آتے ہیں ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس انگلش ٹیم بھی آئی تھی، وہ اس کا ایک آپ کو ایک چھوٹا سا میں یہ بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ وہ انگلش ٹیم ہمارے پاس آئی، وہ 2 دفعہ کھیل کے گئی، انگلش کرکٹ ٹیم، وہ گولف کھیل کے گئی. اور جو ہی انہوں نے جا کے باقی لوگوں سے بات کی تو ہمیں باقیوں سے بھی کالز آ رہی ہیں کہ ون ایور وی آر ان رومینزا وی ووڈ لائک ٹو کم اینڈ پلے. تو دس از دا اسٹینڈرڈ جو ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ٹورزم بھی پروموٹ ہو رہا ہے اور گولف ٹورزم بھی انشاءاللہ آگے جائے گا. دیکھیں، رومینزا کے بارے میں کافی کچھ تو پارٹیسپینٹس نے اور میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا ہے، مگر میں ایک دفعہ پھر اس کو دہرانا چاہوں گا کہ جب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو رومینزا پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سگنیچر جب ہم کہتے ہیں تو وہ سگنیچر ہے سر نک فیلڈو کا، جو ہمارے پارٹنر بھی ہیں جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے. اور وہ پارٹنر کون ہے؟ سر کا خطاب انہیں کوئین الزبتھ نے دیا تھا بیکاز آف ہز پرفارمنس. وہ ورلڈ کے نمبر 1 رہے ہیں کنزیکٹیو 81 ویکس کے لیے، جو کہ آج تک بھی یہ ریکارڈ قائم ہے. تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا گولف کورس اگر انہوں نے بنایا تو دیٹ مینز وی آر آل سیٹ ٹو ہوسٹ دی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ گولفنگ ان پاکستان. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم سٹیپس کیا لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رومینزا گولف اینڈ کنٹری کلب جو ہے وہ IMG پریسٹیج جو ہے اس کا ممبر ہے، جس کے ساتھ کوئی 200 سے زیادہ مختلف گولف ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سٹیپ ہے جو کہ بگننگ سے رومینزا نے لیا تھا. دوسرا کیا ہے کہ IAGTO جو ہے ہم اس کے بھی ممبر ہیں. ہم گولف کو پروموٹ کرنے کے لیے اور انٹرنیشنل ٹورزم کو یہاں پہ لانے کے لیے وی ہیو کنسیڈرڈ ایگریمنٹس ریسیپروکل بیسس پہ ود سعودی عربیہ. وی آر کنسیڈرنگ سچ ایگریمنٹس ود جاپان. اور میازاکی کانفرنس لاسٹ ایئر جس طرح اس سال ہوئی تھی، اس میں بھی وی میڈ ایفرٹس کہ ہمارے پاس جو ہے نا فورن ڈیلیگیشنز، فورن گروپس، فورن کنٹریز کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ہمارے پاس آئیں. اور ہم نے ایمبیسیز کو جو اپروچ کیا ہے تو ایمبیسیز کی طرف سے بہت سارے، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2 دن پہلے برٹش کاؤنسلر یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے کسی وزٹ پہ تھے، اور چیمبر آف کامرس کا جب انہوں نے وزٹ کیا تو ہی کیم ان اناؤنسڈ اور یہاں پہ آ کے وہ گیم کھیل کے گئے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اس کو لے جانے کے لیے ہمارا جو جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں، آپ یہ 28 بیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ڈرائیونگ رینج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی ڈرائیونگ رینج میں نے اپنے اس ریجن میں کہیں نہیں دیکھی. اٹ از اے کورڈ ڈرائیونگ رینج. وی ہیو نائٹ گولفنگ آلسو. ملتان ایک ہاٹ ریجن ہے، تو گرمیوں میں لوگ ملتان میں کھیل نہیں سکتے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے مسکو لائٹس جو ہیں جو ہم نے امریکہ سے امپورٹ کی تھیں، آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں میرے عقب میں، میرے بیک گراؤنڈ میں، کہ یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں جس میں آپ اگر شاٹ لگاتے ہیں رات کو، یہ لائٹس آن ہے تو یہ ایک دن کا سما دیتی ہیں، اور رات کو یقینی طور پہ ٹمپریچر دن کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. اور یہاں کی جو ایمبینس اور انوائرمنٹ ہے جس میں لیکس ہیں، جس میں گرین ہے، اور جو ہم اس کے اوپر اریگیشن کا سسٹم آن کرتے ہیں، سو اس میں رات کو یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اور ٹمپریچر ہے وہ بہت فرینڈلی ہو جاتا ہے. سو دس از گڈ. اس کے علاوہ اس رینج کے بالکل اپوزٹ جو ہے ہماری گولف کوچنگ اکیڈمی جو ہے وہ فیوچر میں ہم نے پلان کی ہوئی ہے، جو ہمارے گرینڈ پلانز یا جو میجر پلانز ہیں ان نیئر فیوچر اور مے بی ان 3 to 4 years ٹائم، جب ہمارے پاس کافی سارے گولفرز آ جائیں گے تو وہ انٹرنیشنل گولف کوچنگ اکیڈمی بھی ہم بنا رہے ہیں. ہم نے فورن کوچز کو انوائٹ کیا، جس میں رچرڈ ڈمز بھی آئے ہوئے تھے اسی سال ہمارے پاس، جمال بادشاہ آئے ہوئے تھے،
اور ہم نے گولف کو پروموٹ کرنے کے لیے اور یہ جو یہاں پہ ہمارا ٹیلنٹ ہے گولفرز کا، ینگ گولفرز کا، ہمارا ٹارگیٹ ینگ گولفرز ہے. جیسے کہ ابھی سلمان عباسی اور مسٹر سیم جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان ینگ گولفرز کو اس لیول کا ہم نے ٹرین کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو بہترین انداز میں ریپرزینٹ کریں. دیٹ از ون. اور جاپان اینڈ کوریا ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ سردیوں میں گولف نہیں ہو سکتی. سو ہمارا جو فیوچر پلان یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں پہ لے کے آئیں. میں اس موقع پہ یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس چارٹرڈ ایئر کرافٹس بھی آئے ہیں. دیر آر پیپل جن کی کیپیسٹی ہے اور وہ جو گولف لورز ہیں وہ اپنا جہاز بک کرا کے اسپیشلی آتے ہیں، کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرے پاس بہت سے فارنرز آئے ہیں جو دیور فارن نیشنلز. انہوں نے جب آ کے یہاں پہ کھیلا ہے ہمارے پاس رومینزا میں تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ اس طرح کی فیسلٹی ان کو دنیا میں کسی اور جگہ پہ نہیں ملتی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو کیڈیز ہیں وہ کیڈیز ٹرینڈ ہیں. جو ہمارا کارٹ کا فلیٹ ہے دے آر آل ٹرینڈ، دے آر بیسٹ آف دی بیسٹ. جو ہمارا مینٹننس ایکوپمنٹ ہے دے آر بیسٹ آف دی بیسٹ، وہ ٹورو کا ہے. اگر ہمارا گراس ہے تو وہ پلیٹنم پاسپالم ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ. اگر ہمارا اریگیشن سسٹم ہے تو وہ نمبس سسٹم ہے جو کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. سو اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ انشاءاللہ العزیز رومینزا جو ہے وہ انٹرنیشنل گولفنگ کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے. ہماری فالوئنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ہماری ریچ جو ہے وہ ملینز میں جا چکی ہے. اور کلب ہاؤس جو ہے جو ان اے میٹر آف اندر 2 months ٹائم اپروکسیمیٹلی جب وہ کھل جائے گا، جس میں 42 رومز ہیں اور پی سی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو یہ انٹرنیشنل گولفنگ کو اٹریکٹ کرنے کے ہی ٹولز ہیں جو ہم اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں.